अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। हुकूमत अपनी 1 साल की कारकर्दगी से मुतमिन है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने और उन्होंने बताया है कि किस तरह अपने वादों को आज मुकम्मल तौर पे डिलीवर करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई। जो 1 साल के लिए उन्होंने अपने गोल्स रखे थे वो उन्होंने पूरे कर लिए हैं। इसके बाद बात होगी कि सोशल मीडिया बना कश्मीरियों की आवाज। ये जैसे जो तनाज़ा है ये दो ममालिक के दरमियान अब था ही, लेकिन साथ साथ इसको खींचकर सोशल मीडिया पर भी ले आया गया है। और चूंकि वहां से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कश्मीर से, तो जो बाहर बैठे कश्मीरी हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने जज्बात बता रहे हैं। पाकिस्तानियों ने इसका कैसे जवाब दिया, इस पर बात होगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। और कशीदा माहौल में फनकारों का क्या किरदार होता है, अगर हम भारत के अदाकारों की बात करें, पाकिस्तानी अदाकाराओं की बात करें, कितनी जिम्मेदारी है ऐसे मौके पर इस फनकार बरादरी की। हम बात करेंगे कुछ आर्टिस्ट से और कुछ शोरा से भी। आगाज करते हैं जी। हुकूमत ने 1 साल कारकर्दगी के हवाले से वैसे तो धूमधाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, खान साहब ने खिताब भी करना था, लेकिन इस कश्मीर क्राइसिस की वजह से बड़ी सादगी से ये तकरीब की गई रिलेटिवली, और बताया गया कि जी 1 साल कारकर्दगी हुकूमत की क्या रही है। बात करें अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की, तो जैसे हर हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, अपने पहले साल की कामयाबियों को बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बताती है बिकॉज उन्होंने बताना होता है जी कि हम अगर आए हैं तो साल में हमने अपने मंशूर में, अपने इंतखाबी वादों में क्या क्या कमिट किया था जो हमने पूरा किया है। क्या कहा आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, क्या दावे किए, ये सुनिए। हम सब मीडिया के जरिए अवाम को जवाब दे हैं। अगला पूरा हफ्ता हमने ये फैसला किया कि हुकूमत डेली एक मिनिस्ट्री जो है वो मीडिया के आगे जवाबदेह होगी। वो उनको बुलाएं, बातचीत करें कि उसने इस पाकिस्तान को बदलने में इमरान खान साहब की क़यादत में क्या काम किया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, बेघर अफराद को बुनियादी सहूलत देने के लिए हुकूमत इक़दामात उठा रही है। नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ये शामिल था कि इसको मदरसा रिफॉर्म्स के साथ जोड़ा जाएगा। ये भी इमरान खान साहब को सिरा जाता है। पहली दफा हुआ कि PTV जो है वो खसारे से निकल के ये मुनाफा बख्श अदारे में तब्दील हुआ, जिसके लिए मैं इन सब को मुबारकबाद देती हूँ। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो कह रही थी कि ये कामयाबियां हैं, PTV भी खसारे से बाहर निकला है। अनफॉर्चुनेटली इसी हुकूमत को 1 साल में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स तब्दील करने पड़े, पंजाब में भी और विफाक में भी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर मिनिस्टर अपने तरीके से एक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का ही काम कर रहा है। कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट देनी हो तो कभी वो शीरी मजारी साहिबा देती हैं, फवाद चौधरी साहब देते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा भी देती हैं। इसी तरह हर इशू के ऊपर हर वजीर ने जो कौमी मामलात हैं उस पर पॉलिसी बयान देना होता है। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कितने बयानात खुद दे रही है, ये भी एक परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है आप लोगों के सामने। बहरहाल अपोजिशन ने अपने रिवायती किरदार अदा करते हुए पहले साल में लताड़ना होता ही है गवर्नमेंट को। PTI और PMLN और पीपल्स पार्टी जब ये ऑपोजिशन में होते हैं ये यही करते हैं, तो ये एक रिवायती सा किरदार एक ऑपोजिशन का भी होता है। बहरहाल मरीम औरंगजेब साहिबा ने बताया कि किन किन मामलात में हुकूमत फेल हुई है। उनके नजदीक तो खैर कोई एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर हुकूमत ने कुछ खातिर खा काम किया हो। वज़ीर आज़म हाउस में जहां आज की कारकर्दगी के ऊपर व्हाइट पेपर पेश हो रहा था, 1 साल के अंदर वज़ीर आज़म हाउस की जो यूनिवर्सिटी बनना था उसमें कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है और कौन कौन से मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं। 33% कमी आई है रुपए की कदर में। 7,600 बिलियन का कर्जा लिया है, जो मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड। गैस के अंदर 200% इजाफा, बिजली में 35% इजाफा। बेरोजगारी और महंगाई का जो मुल्क में सुनामी आया है, पूरे 1 साल में 1 अस्पताल, 1 यूनिवर्सिटी, 1 किलोमीटर की सड़क, 1 मेगावाट बिजली नहीं बनी। 1 साल की कारकर्दगी पाकिस्तान की तारीख में जितनी हुकूमतें आई ऐसी नहीं थी जो आज है। महंगाई की बात करें, गरीब आदमी की जेब पे बोझ की बात करें, तो मरियम औरंगजेब साहिबा कुछ गलत भी नहीं कह रही। क्विकली अगर हम हुकूमत की कानून साजी का जो अमल है पूरे 1 साल में, वैसे तो हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत गर्मा गर्मी रही, और अगर मोस्ट डिस्टर्ब्ड पार्लियामेंट इन रीसेंट ईयर्स अगर हम बात करें तो उसमें ये पहला साल उसको में लिखा जाएगा कि सेनेट में भी पार्लियामेंट में भी एक दूसरे को बात नहीं करने दी, ऑपोजिशन को अपने मामलात की फिक्र थी, हुकूमत जो है वो अपने मामलात में थी। बहरहाल जो कानून साजी का अमल हो पाया है,
क्विकली अगर वो एक ग्लांस में आपको बताएं कि क्या क्या कर पाई है गवर्नमेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पहले बरस में नून लीग ने 11 बिल किए थे, 10 के करीब बिल मंजूर करवाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये जी इनका है रिपोर्ट कार्ड कौमी असेंबली के जो लेजिस्लेशन के हवाले से। 26वीं आईनी तरमीम का बिल जिससे कबायली इलाकों का सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम अमल में आया, ये क्रेडिट जाता है मौजूदा हुकूमत को। हालांकि इसका बहुत सारा काम पहले हुआ था, लेकिन बहरहाल ये क्रेडिट हुकूमत को जाएगा। कंसेंसस डेवलप किया, इस कानून को पास किया। इस बिल के मुताबिक कौमी असेंबली में जो कबायली इलाकों की नशिस्तों को 6 से बढ़ाकर 12 किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली में तादाद 16 से बढ़ाकर 24 कर दी गई, तो नुमाइंदगी मिली हमारे पश्तून भाइयों को, कबायली इलाकों के भाइयों को। ये बिल अभी सेनेट से बहरहाल मंजूर नहीं हुआ, लेकिन इसका इतलाक अगले साल से कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो है बात होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 2 मिनी बजट और एक फाइनेंस बिल यानी जो बजट है ये पास कराए इस असेंबली से। 2 बार मिनी बजट में काबिल जिक्र बात ये थी कि पहले तो उन्होंने नॉन फाइलर हजरात पर प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से कुछ पाबंदियां लगाई, बाद में उन्हें ये पाबंदियां वापस लेनी पड़ी। इंतखाबात की शिकायत और पिटिशनर्स को तेजी से हल करने के लिए बेंचों में इजाफा किया गया, एक ये कानून हुआ। हैवी इंडस्ट्रीज टैक्स लॉ के बोर्ड के इख्तियारात में तोसी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफा हुआ। इस्लामाबाद और सिनेमा घरों में तंबाकू नोशी के हवाले से बिल मंजूर कराए गए। और बहुत सारे कवानीन ऐसे इस वक्त हैं पेंडिंग में हुकूमत की तरफ से, खास तौर पे कुछ सिफारिशात है जिसपे वो कहते हैं कि अपोजिशन हमारा साथ नहीं देती। बहरहाल लेजिस्लेशन हुई है इस पूरे 1 साल के दौरान। अपने मेहमानों का मैं यहाँ पर आपसे तारुफ करा दूं। इफ्तिखार अहमद साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हैं। इफ्तिखार साहब, आपसे मैं बात का इसलिए आगाज करूंगी, मुझे मालूम है आपने बात करनी है अवाम की, आपने ये बात करनी है कि जी खर्चे कितने ज्यादा हो गए, और ये बात कुछ गलत भी नहीं है। इतनी बात में मरीम औरंगजेब साहिबा की बिल्कुल वजन है कि खर्चे बढ़े हैं। पर ये बात ये नहीं है हमारे कि खर्चे बढ़े। असल में बात ये है कि जो एक स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात की थी इमरान खान ने, और मेरे दिल में ये उनके लिए एक जज्बा पैदा हुआ था कि जो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहा है, उनके मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहा है, वो कोई बहुत ही बुनियादी किस्म की तब्दीलियाँ लाएगा। 1 साल हुआ, आपने कहा कि 10 बिल इन्होंने मंजूर करवाए। एक बिल जिसकी आप इनको क्रेडिट दे रही हैं फाटा को के हवाले से, और जिन लोगों ने वो पेश किया वो आज मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में आने की उनको आजकल इजाज़त ही जी, ये बात भी। दूसरी बात है कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन का मसला है, और जो हमारे माशरे के अंदर एक नया रुझान पैदा हो रहा है खुद फैसला करने का, ये जो रवैया था मेरा ख्याल था कि इमरान के दौर में कम होगा, और इमरान इस कानून साजी पर भी तवज्जो देगा जो सूबाई सतह पे होने वाली है। आपने पब्लिक बात की है नेशनल एक्शन प्लान की, मुझे नहीं समझ आई आप कैसे कन्विंस हो कि मदरसा रिफॉर्म्स हो गई। कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि मदरसा रिफॉर्म्स हो गई हैं। मेरे इल्म में अभी तक यही है जो आखिरी बयान है मौलाना फजल रहमान का कि खबरदार अगर किसी ने मदरसा की तरफ रिफॉर्म्स नहीं हुई, लेकिन नहीं ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने क्लेम किया, मैं कन्विंस नहीं हूं उससे। चले उन्होंने चले उन्होंने क्लेम किया होगा, वो तो बहुत कुछ क्लेम कर सकती हैं, उनका हक है, शी इज मिनिस्टर, और वो जो मर्जी कहें। ये पीटीआई वालों को वैसे भी इजाजत है, कुछ खून माफ है इनको, ये किसी के साथ किसी तरह का भी सलूक करे इनको माफी है, ये कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्टेड है ना, मुंतखब होके आए हैं। और एक काम इन्होंने बहुत अच्छा किया, अपने जो इन्होंने वादा किया था आवाम के साथ वो बड़ा किया अच्छा, और भरपूर उस पर भी चल रहे हैं। अभी उस हवाले से मेरे ख्याल है अभी उसके ऊपर कंटेनर पे ही हैं, वो है कि मुखालफिन को जेलों में डालना, उनसे पैसे निकलवाना। नहीं सर, इसको थोड़ा सा सर करेक्ट कर लें। सर मेरी बात सुन लें सर, एहतसाब के मैंडेट पे वो वोट लेकर आए हैं, उनकी एहतसाब की इंटरप्रिटेशन ये है। जी मैं कब कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं। मैंने कहा कि कंटेनर पे खड़े को जो वादे किए उनमें से एक वादे पे उन्होंने बड़ा अच्छा अमल किया। मैंने तो ये कहा ना, मैं तो उनके साथ हूँ। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान का हर करप्ट आदमी जेल में होना चाहिए। अगर मैं करप्ट हूं तो मुझे भी जेल में होना चाहिए। अगर इनके साथ बैठे हुए लोग करप्ट हैं, नॉन करप्ट हैं, तो उनको भी जेल में होना चाहिए। ये जो सिलेक्शन है ना तेरे और मेरे की, वो मेरा है ये तुम्हारा है, ये नहीं चलेगा। ये किसी सतह पे भी हो, ये नहीं चला। जो एक और बात इमरान से मुझे तवक्को थी वो ये थी कि बिल्कुल एक नई फॉर्मुलेशन होगी गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में, और जो रिफॉर्म्स होंगी, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मेरा ख्याल था गवर्नेंस का जो रवैया है वो बदलेगा। गवर्नेंस का रवैया वही है, किसी के कोई शहीद हो गया उसके घर जाओ, उसके बच्चे को पप्पी लो, उसकी फोटो तोड़ो और घर आ जाओ, वो नहीं चेंज हुआ।
اگر کسی کا بچہ گٹر میں گر کے اگر مجھے کہنے کی اجازت دے دیں 2 منٹ میں تو پھر عوام کی بات میں کر لوں. حالت یہ ہے میرے زراعت کی کہ اس دفعہ ہماری کاٹن بالکل تباہ ہوئی ہے. کاٹن تباہ ہونے سے اس کے ساتھ منسلک جتنی بھی انڈسٹری ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں. اس پہ کوئی ان کی طرف توجہ نہیں ہے. اس علاقے میں شوگر ہم لگائے جا رہے ہیں. دنیا میں شوگر کی قیمت کم ہے پر کلو. ہم مہنگی شوگر بنائے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اپنی کاٹن کو تباہ کر رہے ہیں. کاٹن کو تباہ ہونے سے بہت بڑی انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے, جس میں ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے, جس میں گروگری. اور اس میں ایک آخری لفظ اگر آپ برداشت کر جائیں مجھے, کہ جو بنولا ہوتا ہے, بنولا سے کھل بنتی ہے اور کھل سے ہم اپنی بھینسوں کو کھلاتے ہیں, اور اس کی اویلیبلٹی بھی, اس کی مہنگائی بھی جو ہے وہ ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے. یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا نقطہ بتایا. کبھی بات ہوئی جس دن ایک پہ آپ کے ذریعے ایک ریکویسٹ میں کرنے لگا. عمران خان صاحب, یہ جو ابھی بتایا ہے آپ کی انفارمیشن منسٹر نے کہ آپ ہر روز کسی منسٹر کو دیں گے, کیا مجھے اجازت ہوگی کسی ایک منسٹر کے پروگرام میں سوال کرنے کی؟ چلیں سر ایسا کریں نا, یہ تو ابھی آج تو میرا شو ہو گیا, انشاءاللہ اگلے ہفتے جو لوگ آئے ہیں وہ منسٹر کو بھی بلائیں, سر آپ کو بھی بلائیں, ادھر آپ سوال کر لیں. آپ کے شو میں نہیں, جو منسٹر صاحب تقریر کریں گے نا جس پریس کانفرنس میں, وہاں پہ مجھے اجازت ہونی چاہیے جانے کی. چلے سر آپ کا پہنچ گیا مطالبہ. مجھے جنرل صاحب کی طرف بڑھنا ہے. میں ان سے پوچھوں کہ 1 سال میں ان کے موجودہ حکومت سے ان کی جو توقعات تھی وہ کتنی پوری ہوئی یا پوری نہیں ہوئی, تو کیا معاملات تھے, اور کیسا رہا یہ 1 سال ان کا جنرل صاحب پی ٹی آئی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ملا جلا رہا. بہت ساری چیزیں جو یہ وعدے وعید کرتے رہے وہ جس شدومت سے کیے ان کا بعد میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کدھر گئے. بعض چیزیں انہوں نے کر بھی دیں, جیسے ابھی فردوس عاشق عوان وہ کلیم کر رہی تھیں, لیکن دوسری طرف جو ہماری مریم اورنگزیب کہہ رہی تھی وہ بھی بہت ساری باتیں درست ہیں. ہاں جی. عوام زیادہ تر مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے, جس کا امپیکٹ سب سے زیادہ نظر آتا ہے, لیکن اکانومی کے جو مسئلے ہیں وہ بھی موجود ہیں. آپ نے آئی ایم ایف سے وعدہ کی, ایگریمنٹ کیا. سر اگر آپ مجھے معذرت کے ساتھ سر مجھے تھوڑا سا بریک لینی ہوگی. یہاں پہ ایک بریکنگ نیوز کی طرف بڑھ آئیں گے. سر آپ سے ہی آغاز کریں گے, آپ کا نقطہ بہت عام ہے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جنرل صاحب آپ سے ہی بات کا آغاز کروں گے. آپ کہہ رہے تھے کہ ملا جلا رہا ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنس کی, اگر ہم بات کریں جو رجحان ہے ان کا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ عموماً عوام جو دیکھتے ہیں وہ تو وہی دیکھتے ہیں جو پورا نہیں ہوا. اگر آپ فورن پالیسی کی کوئی اچیومنٹ آپ کی آ جائے, اس کا کوئی عوام کی زندگی پہ فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کوئی اکانومی میں کوئی موٹی تبدیلی لا رہے ہیں, جیسے 2 ریمیٹنسز آپ کی بڑی ہیں, یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے, یا یہ کہ آپ نے اپنے امپورٹس کو کنٹرول کیا وہ کافی کم ہوئی ہیں, تو ان کا فوری طور پہ عوام کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لہذا عوام میں ایک بے چینی موجود ہے, اور وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں مہنگائی ہے, بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں, گیس کے بل بہت زیادہ ہیں, اور جس کی تنخواہ تھوڑی ہے وہ گیس کے بل ادا کر کے تو پھر بھوکا ہو جاتا ہے, فارغ ہو جاتا ہے, اس کو کھانے کو کچھ نہیں بچتا. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ جہاں جو بنیاد ہے ہماری, کیونکہ کوئی بھی آپ اچھائی کریں اس کا جب تک فائدہ آگے عوام تک نہ پہنچے وہ چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں, کیونکہ عوام کی زندگی میں تبدیلی لانا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جس میں جاب اپرچونٹیز ہیں, جس میں ان کی سستا روزگار ہے, ان کی آمدن بڑھنے کا ہے, رہائش کے انتظامات ہیں. یہ سارے بڑے لانگ ٹرم سی چیزیں ہیں, لیکن ان میں فی الحال کوئی بہتری نہیں ہے, جس کی وجہ سے تنقید بہت زیادہ ہے. اب چیز یہ ہے کہ جب آپ نے آئی ایم ایف سے کیا ایگریمنٹ, تو آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا یا اس کو لکھ کے دیا کہ ہم تمام سبسڈیز ختم کر دیں گے. سبسڈیز آپ نے ختم کر دی, اور وہ نیچرلی اگر بجلی پہ سبسڈی ختم کی تو بجلی مہنگی ہو گئی, گیس پہ سبسڈی ختم کی تو گیس مہنگی ہو گئی, کھانے پہ آپ نے گندم میں سبسڈی ختم کی تو وہ مہنگی ہو گئی. یہ چیزیں تو ساری ہوئی, لیکن جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے جس پہ کوئی ذکر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سبسڈی ختم کی, آپ نے ٹیکسز بھی بڑھا دیے, اس کے باوجود آپ کا ڈومیسٹک قرضہ جو ہے لون وہ پہلے کی نسبت بڑا زیادہ ہے 1 سال کے اندر. اب یہ پارلیمنٹ باقی تو دھندے پروڈکشن آرڈر اور یہ وہ کہانیاں تو ہوتی ہیں, ہم روز سنتے ہیں, لیکن اگر یہ 4 سال مکمل کر کے 5 سال یہ چلے جائیں اور پھر آگے اگلا بھی یہی کہتا رہے کہ جی پیچھے والا ڈبو گیا, اتنے قرضے چڑھا گیا, تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا, کیا بنے گا اس کا؟ ٹھیک ہے, وہ کیوں نہیں ان سے پوچھا جا رہا؟ اصل دکھ تو وہ ہے کہ اتنا قرضہ آپ کا بن چکا ہے.
اور پھر قوم کا مزاج ایک بن گیا ہے کہ ٹیکس دینے کوئی نہیں چاہ رہا. یہاں سے آپ دیکھیے کہ ٹیکس چوری کس طرح کر رہے ہیں یہ امپورٹرز ہمارے, اور ہمیں تو سبق دیتے ہیں کہ جناب ہم نہیں کر رہے. یہاں سے ڈالر جو ہے وہ افغانستان بھیجا جاتا ہے, افغانستان سے دبئی جاتا ہے, اور $100 کی اگر آپ نے چیز منگائی ہے تو یہاں اس کو $40 کی ڈکلیئر کرتے ہیں, آپ کے اسٹیٹ بینک کے تھرو $40 جاتے ہیں, اس کے $60 دبئی سے پے کیے جاتے ہیں, اور یہاں پہ اس کی ڈکلیئر کیا جاتی ہے قیمت $40, آپ ٹیکس $40 پہ دے رہے ہیں. یہ اور اس طرح کے اور کئی ریکٹس, باہر سے ٹیلی ویژن آ رہے ہیں, ان کو وہاں سے خریدتے ہیں, اس کو ان کو کٹ کی شکل بنا دیتے ہیں, اس کو ڈس اسمبل کر کے یہاں لا کے پھر اسمبل کرتے ہیں, اسپیئر پارٹس کا آپ دے رہے ہیں. ان کا چیک کرنے کا کیا انتظام ہے؟ کیا ہم نے FBR میں وہ امپروومنٹس کیے ہیں؟ اس قوم کی جو ٹیکس نہ دینے کے جو کریٹو طریقے ہیں نا, اور جو اس میں سے سب سے جو گھٹیا طریقہ ابھی آپ نے کل دیکھا ہوگا, بنو کے اندر تاجروں نے یہ تک کہہ دیا کہ ہم اپنے بچوں کو پولیو کی ویکسین نہیں پلائیں گے, ہمیں ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے نا, جی دینا ہی نہیں سر, تو چاہتے. ایک ٹیکس نہ دینے کے 1 کروڑ طریقے نکلوانے والوں کا یہ ہے کہ وہ انہوں نے ٹیکس نکلوانا ہے, بیسیکلی کوئی خوشی سے ٹیکس نہیں دیتا. اس میں اصلاحات تو کرنی چاہیے نا FBR میں, کہ تاکہ یہ طریقہ کار جو ہے ان کو روکا جا سکے, ان کو بند کیا, جو چیزیں بند کی جاتی, جیسے ابھی افغانستان کی طرف ڈالر جاتا ہے, اس کو روکنا ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے سنا تقریباً یہ 800 ملین کے قریب جو ہے یہ غالباً ہر مہینے جا رہا ہے وہاں پہ, یا ہر مہینے کے غالباً کہہ رہے ہیں لوگ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا 8-10 ارب ڈالر جو ہے وہ ہر سال نکل جاتا ہے. سر ذمہ داری تو ہے. میں افتخار صاحب کو اس لیے میں بیچ میں لانا چاہتی ہوں بیکاز یہ بیوروکریسی کو بڑی بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. سر یہ جب یہ سیاستدان یا یہ حکومتیں بدلتی ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ان کو چلنے دینا یا ان کو یہ تمام راہیں دکھانا یا ان کو ریفارمز نہ کرنے دینے والی جو بیوروکریسی ہے وہ تو وہی رہتی ہے. تو کیا خان صاحب کے پاس کیپیبلٹی اس وقت ہے کہ جو وعدے انہوں نے اتنے سارے کیے تھے اس کو کرنے کے لیے جس طرح سے ان کو سسٹم کو چلانا ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہے خان صاحب کے پاس اس وقت وہ کیپیبلٹی, وہ ویژن, وہ روڈ میپ؟ دیکھیں, جہاں تک روڈ میپ اور ویژن کی بات کر رہے ہیں وہ تو صاف ظاہر ہے کہ اگر ہوتا تو یہ جو ٹیم لے کے آئے اقتصادی, یہ ان کی اپنی پارٹی سے تعلق رکھتی ہوتی یا پاکستان سے اس کا تعلق ہوتا. باہر سے جتنے ماہرین منگوا کے پاکستان کی اقتصادیات ان کے حوالے کی گئی, ماسوائے چیئرمین FBR کے, باقی تو باہر سے لوگ آئے ہیں جن کا اس ملک سے کوئی وابستگی نہیں ہے. جب یہ کل حکومت ناکام ہو جائے گی وہ پہلی ٹکٹ پکڑیں گے اور چلے جائیں گے. سٹیکس نہیں دیکھیں, ہمارے ملک میں ایک بہت لمبی ڈیبیٹ کی اب ضرورت ہے, ٹیکس اور ٹیکس نہ دینا. جو کوشش یہ کر رہے ہیں اب, مطلب یہ 50,000 روپے کی جو چیز خرید و فروخت پر, اور جس پہ دکاندار تیار نہیں ہے, اور اب دکاندار جیت گئے ہیں, حکومت جس کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں وہ ہار گئی ہے. سر لیکن کوشش کے مارکس تو دیں گے نا سر, اس سے پہلے کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا سر ان لوگوں کو. ایک سیکنڈ تو ہاتھ ڈال لیا تو کیا ہوا نا یار, کچھ بھی نہیں ہوا. ہاتھ ڈال لیا تو ایک کمیٹی بن گئی, اور کمیٹی جو ہے تاجروں کی وہ سفارشات پیش کرے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو یہ پھر کیا ہاتھ ڈالنا ہوا؟ یعنی کہ آپ کا ہاتھ صرف کچھ یہ ہاتھ ڈالنے والی بات رہنے ہی دو, کیونکہ میں کچھ کہوں گا تو بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے. اچھا چلے. ٹیکس میں جو سب سے بڑا کام اچھا ہونے والا تھا وہ یہی تھا, اور اس کے لیے 16 لوگ کی کمیٹی بنا دی گئی, وہ تجاویز پیش کرے گی. ایک ابھی جو بات کر رہے ہیں جنرل صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر جنرل صاحب کے علم میں ہے کہ اتنا پیسہ افغانستان کے راستے باہر جا رہا ہے, اور چیز جو پاکستان میں آ رہی ہے اس کو $40 کی شو کیا جا رہا ہے, وہ $40 کی چیز جو ہے مجھے تو دکان پہ مہنگی اس لیے دیتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی. پچھلے مہینے میرا جو بل تھا گروسری کا وہ جتنا تھا, آج میں جو لے کے آیا ہوں وہ اس سے زیادہ ہے. میں نے پوچھا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں, انہوں نے کہا جی کہ ان کی قیمت بڑھ گئی. میں نے کہا کب بڑھی ہے؟ ان کا کل بڑھ گئی ہے. اب جنرل صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. 100 روپے کی چیز کو لانے کے لیے کاغذوں میں 40 روپے شو کیے جاتے ہیں, اس کے حوالے سے ٹیکس جاتا ہے. دکان پر مجھ سے کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کو تو زیادہ پیسے دینے ہوں گے کیونکہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. پر ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے تو دالیں بھی مہنگی ہو گئی ہے, میرا چاول بھی مہنگا ہو گیا ہے, میری سرخ مرچیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں, ہلدی مہنگی ہو گئی ہے, سبزی مہنگی ہو گئی ہے. بھائی ڈالر کا سبزی سے کیا تعلق ہے؟
डॉलर का सब्जी से कोई ताल्लुक नहीं, गवर्नेंस का ताल्लुक है, ठीक है। मार्केट कमेटियों का ताल्लुक है। मार्केट कमेटियों में इनकी नाअहली का जो सबूत है वो हम लोग भुगत रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है, अब हमें फैसला करना होगा। देखो ऐसे नहीं चलेगा मुल्क, टैक्स के बगैर मुल्क नहीं चल पाएगा। टैक्स चोर खा कोई हो, वो टैक्स चोर है, और उसे कंप्रोमाइज करने वाले भी जो हैं वो फिर ये बात ना करें वो ताकतवर थे और वो उनको अवाम का मैंडेट। ठीक है, इफ्तिखार साहब आपका नुक्ता आगे। जी जनरल साहब, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं जी। मारिया, एक चीज में ऐड, देखिए इसमें ये काम तब हो सकता था अगर इमरान खान जो है वो ऑपोजिशन को लेते कॉन्फिडेंस में, उनको पार्लियामेंट में जैसे उन्होंने कहा था कि जी हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लेते हैं, आप सबको इकट्ठा करके तो वहां पे ब्रीफिंग देते कि जी इकोनॉमी की हालत है क्या, मसाइल हमें क्या है और करना क्या जरूरी है, तो फिर शायद आपको ऑपोजिशन से सपोर्ट मिलती। आपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी। फिर मुल्क में वो लोगों को मतलब आप लोग शिकायत करते हैं उनसे तो आप बाबेला सुनते हैं ऑपोजिशन की तरफ से। ऑपोजिशन ऑन बोर्ड रखने से आप मुल्क में बड़े पैमाने पे इस्लाहत कर सकते थे। अच्छा। और ये इसलिए उनके लिए भी फायदा मंद होता कि कल इनकी हुकूमत जाती है तो अगली हुकूमत आएगी, उसको भी फायदा होगा उस चीज का। तो ये एक कौमी मसला था जिसके ऊपर सबको इकट्ठा होना चाहिए था। ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है कि सिर्फ पीटीआई का था, ये मसला है कौम का। और ना ये इकोनॉमी आप 1-2-4 साल में ठीक करके जाएंगे, ये अगले लोग आएंगे वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये जरूरी था कि आप पहले से एक कंसेंसस ऐसा डेवलप करते ताकि उसमें कंटिन्यूटी रहती कि कल किसी और की गवर्नमेंट आती है तो वो मैयत सारे लेके चलता, या 8-10 साल में इकोनॉमी आपकी कर्जों से बाहर आती। ठीक है। तो ये बड़ा मसला है कि यहाँ पे आप ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, यानी यहाँ पे जनरल साहब, मारिया मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। एक फैसला और आज एफबीआर ने किया है, वो ये है कि वो किसी भी दुकान पे जाके पूछ सकते हैं कि ये जो तुम आइटम बेच रहे हो बैरून मुल्क से आई, इनकी जरा रसीद हमें दिखाओ। अब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप है, स्मगलिंग को रोकने के लिए सबसे बड़ा ये स्टेप है कि मेरी दुकान में अगर जो खुशबुएं पड़ी हैं जिनकी मुझे पाकिस्तान में लीगली लाने की इजाजत नहीं है, वो स्मगलिंग का माल है, तो दुकानदार से पूछा जाए भाई ये तुम्हारे जो शोरूम में पड़ी हैं चीजें, इनकी जरा रसीद ला के दिखाओ। ये बात अब इम्प्लीमेंटेशन की है। हाँ, इम्प्लीमेंट करे इसको। एक मिनट ठहरो ना। यही चीज अगले पार्लियामेंट का जब इजलास हो, इनको चाहिए खड़े होकर कहेंगे ये हम ये काम करने लगे हैं, अब आप बताएं आप हमारी कितनी सपोर्ट करते हैं। अगर अपोजिशन अपोज करेगी तो एक्सपोज हो जाएगी। अगर अपोजिशन कहेगी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, तो लोग जो हैं, जो अवाम है, जो अवामुल नास है, वो सपोर्ट करेगी पीटीआई के इस कदम को, और उसको जब मॉरली अवाम साथ खड़े हो जाएं तो वो जो कदम होता है वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है, कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए और दोनों लोगों का इसी बात पे इत्तेफाक है। जी एक कहावत है, मन पापी ते हुज्जतां ढेर। इफ्तिखार साहब, जब मान आपका पापी हो ना तो बड़े रास्ते निकल आते हैं। चले बड़े रास्ते निकल आते हैं। आप देखेंगे कि ये रसीदें देखने जाएंगे, उसमें भी कोई रिश्वत खा के रसीदें नहीं देखेगा, कोई जाके वहां पे उसको कहेगा कि ठीक है एक तुम बाहर से मंगवा लो, बाकी की स्मगल चेंज करते रहना यहाँ। चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों की। इस बात पे मैं इस सेगमेंट को आगे बढ़ाऊंगी कि कंसेंसस दोनों का इस बात पर था कि हुकूमत को अब कुछ इनिशिएटिव्स लेने होंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के, और ऑपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाना होगा। इस नेशनल जो लेवल के मसाइल हैं उन पे कोई इकोनॉमी से रिलेटेड एक चार्टर तरतीब देने के लिए, और इसमें खान साहब की अपनी गवर्नमेंट के लिए भी एक लम्हा फिक्र है कि कौन से लोग हैं जो उनके अपने ही सफ़ों में हैं, उनके ही विजन को नाकाम बनाने के लिए उनके जो रिफॉर्म्स उनको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे। ब्रेक पर हम जाएंगे, इसके बाद वापस आएंगे तो कश्मीर को सोशल मीडिया किस तरीके से देख रहा है इस पर बात होगी, और साथ साथ फनकारों का क्या किरदार होता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों तरफ फनकारों पे। पिछले दिनों कुछ बड़ा एक ऐसा तजर्बा हुआ जिसमें सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई फनकार बरादरी की तरफ से, और उसको अच्छी नजर से नहीं देखा गया। ब्रेक के बाद पे बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी तेजी से पजीराई हासिल कर रही है, अब बहुत सारे जो पॉलिसी लेवल स्टेटमेंट्स हैं ये भी सोशल मीडिया के जरिए ही दिए जा रहे हैं। अगर हम मौजूदा तनाज़े के ऊपर बात करें, कश्मीर का जो पूरा इशू है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंच रही, क्योंकि वादी के अंदर इंटरनेट मौजूद नहीं है, लेकिन जो इर्द गिर्द के इलाकों में लोग रहते हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं या जिनके प्यारे उस वादी में कैद हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए अपना सेंटिमेंट, अपना गुस्सा, अपना गम बयान करें। और साथ साथ हेड ऑफ स्टेट्स यानी सरबराहान
مملکت بھی اب بیانات سوشل میڈیا کے ذریعے ہی دیتے. خان صاحب جو ہیں تقریباً روزانہ کشمیر کے اوپر ٹویٹس کر رہے ہیں, اور آج بھی جو انہوں نے اہم ٹویٹس کی ہیں اور پوری دنیا کی نظر انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ وہ پڑے بھارت میں اور اس کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں. وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جیسے نازی ٹولہ جرمنی میں قابض ہوا, بالکل ویسے ہی بھارت اس وقت سفاک نسل پرست ہندوانہ نظریات اور قیادت کے نرغے میں ہے. 2 ہفتوں سے محصور مقبوضہ کشمیر کے 90 لاکھ باشندوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں. چنانچہ اقوام متحدہ کے مبصرین کے ساتھ عالمی سطح پر بھی خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھنی چاہیے. یہی نہیں, خان صاحب مزید کہہ رہے کہ ہندو بالادستی کے خواہاں مودی سرکار پاکستان اور بھارت میں مقیم اقلیتوں کے لیے ہی مہلک نہیں بلکہ حقیقت میں نہرو اور گاندھی کے ہندوستان کے لیے خطرے کی علامت بن چکی ہے. نازیزم, نسل کشی اور RSS بی جے پی کے بانیوں کے قتل عام کے نظریات کے مابین ربط کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف یعنی محض گوگل کر لیجئے. پہلے ہی 40 لاکھ بھارتی مسلمان حراستی مراکز اور شہریت کی منسوخی جیسے مظالم کے شکار ہیں. دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ جن بوتل سے باہر آ چکا ہے, اور اگر عالمی برادری نے ان کا رستہ نہ روکا تو RSS کے گنڈوں کی بدماشیوں سے نفرت اور قتل و غارت گری کے رجحانات کو ہوا ملے گی. اور جو آخری ٹویٹ ہے یہ سب سے زیادہ سخت بات ہے. اقوام عالم سفاک اور نسل پرستانہ رجحانات سے مغلوب مودی سرکار کے ہاتھوں میں موجود جوہری ہتھیاروں کی حفاظت اور سلامتی کے معاملے پر نہایت سنجیدگی سے غور کریں کیونکہ اس معاملے کے اثرات محض خطے تک ہی محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کی لپیٹ میں ہیں. اب ایک کتنی بدبختی کی بات ہے کہ ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم جو امن کی بات کر رہا تھا 2-3 ماہ پہلے, ایون جو فروری کے جو وہاں پر ایک ڈاگ فائٹ ہوئی اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان امن کی بات کر رہے ہیں, اور اس پوری ریاست کو بھارت کی مودی سرکار اس پوائنٹ پر لے آئی ہے کہ آج اس قسم کے سخت الفاظ استعمال کرنا پڑ رہے ہیں اس وزیر اعظم کو جو کہ امن کی بات کرتا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دنیا بھارت کے جوہری ہتھیاروں کی طرف توجہ کرے, یہ غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائے. کشمیری قیادت بھی جو اپنی تشویش ہے وہ ٹویٹر کے ذریعے ہی, اپنی ٹویٹس کے ذریعے ہی اس کا اظہار کرے. میر وائز عمر فاروق صاحب کی جو تمام کورسپونڈنس رہی وہ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بتائی, اور انہوں نے بتایا کہ کشمیری عوام نے ہمیشہ ہر قسم کے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور اب کی بار بھی انشاءاللہ اللہ کی نصرت اور تائید سے موجودہ حالات کا ہمت اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کریں گے. انٹرنیٹ ختم ہونے سے پہلے محبوبہ مفتی صاحبہ جو کہ بہت زیادہ گن گاتی تھی بھارت سرکار کے اور کٹ پتلی انتظامیہ کہتے تھے وہاں پہ حریت کے لوگ اور وہ مسلمان اور وہ کشمیری جو پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے, اب وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئیں کہ بہت بڑی غلطی کی ہے پاکستان کی بات نہ مان کے اور ہندوستان کی ریاست پہ ٹرسٹ کر کے. تو انٹرنیٹ بند ہونے سے پہلے انہوں نے بہت ساری جو یہ ٹویٹس کی تھی, اس کے بعد سے وہاں سے بھی ریڈیو سائلنس ہے کیونکہ ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے. عمر عبداللہ صاحب یہ بھی سابق CM رہ چکے ہیں, یہ بھی بہت خواہاں تھے کہ بھارت کے ساتھ مل کر کسی طریقے سے ریاست کو وہاں الحاق کر دیا جائے یا وہ ان کے ساتھ ضم ہو جائے. اب ان کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیا ارادے ہیں بھارت کی جو ریاست ہے اس کے, ان کو بھی اب اریسٹ کر لیا گیا. اس سے پہلے انہوں نے یہ بہت ساری ٹویٹس کی جس میں کہا کہ جی مین سٹریم لیڈرشپ جو ہے اس کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے, کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا, ہم کس طرف جا رہے ہیں. اب یہ ٹیبلز ٹرن ہوئے کیونکہ اس سے پہلے حریت کی جو ساری لیڈرشپ تھی اسی طرح ڈیٹینڈ تھی, اسی طرح ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا. اب وہ پولیٹیکلی الیکٹڈ جو ڈیموکریٹک پارٹیز یہ ہیں ان کے ساتھ ابھی وہی ہونے جا رہا ہے. بے تحاشا خبریں, بے تحاشا ٹویٹ, بے تحاشا جو کارٹونز تھے وہ دنیا بھر میں چھپے ہیں مودی سرکار کی ان تمام معاملات کو لے کر. لیکن سارے ایشو پر فنکار کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پریانکا چوپڑا یونیسیف کی ایک ایمبیسڈر ہے یونائٹڈ نیشن کی, اور ایک بڑے ہی پبلک ایونٹ کے اوپر ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ جب وہ یونائٹڈ نیشن کے ایمبیسڈر ہیں تو ایسے ہی اسی سانس میں وہ کس طرح سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ اگر بھارت جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرے تو وہ اس کو سپورٹ کیسے کریں گی, تو ان سے کچھ بن نہ پائی. اور یوزلی وہ ریہرس جواب ہوتے ہیں, ان کے PR پبلسسٹ ان کو بتاتے ہیں کہ کیا جواب دینا, لیکن وہاں پہ وہ پاکستانی لڑکی کے سامنے گڑبڑا گئی جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں کافی خفت کا بھی سامنا کرنا پڑا. امیرہ خان پاکستانی ایکٹریس ہیں, انہوں نے توجہ دلائی ہے یونائٹڈ نیشن کی, اور انہوں نے خط لکھا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ بالی ووڈ اداکارہ پریانکا چوپڑا جو یونیسیف کی خیر سگالی کی سفیر بھی ہیں, کی پاکستانی نژاد امریکی لڑکی سے بدتمیزی پر جو تنقید ہے اس میں انہوں نے سوال اٹھایا ہے
کہ یونیسیف کے پریانکا چوپڑا کے بطور خیر سگالی کے سفیر جاری رہنے پر وہ انہیں تشویش ہے. ارمینا نے لکھا ہے کہ پریانکا نے یونیسیف کے احترام، سالمیت، بھروسے اور احتساب جیسے اقدار کو پامال کیا ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ سیلیبریٹیز کے ساتھ تعاون جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، مگر ادارے کو شخصیت کی طاقت سے مروب ہوئے بغیر جو ہے اپنے اقدار کا پاس رکھنا چاہیے، جہاں کوئی شخصیت اس کی غیر جانبداری اور اصولوں کو قربان کر دے. ارمینا نے پریانکا چوپڑا کی 26 فروری کی اس ٹویٹ کا بھی حوالہ دیا جس میں پاک بھارت کشیدگی کے بعد پریانکا نے اپنی فوج کے لیے ٹویٹ کیا تھا. اور اس وقت جو پاکستانی ایکٹریس ہیں ارمینا، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پریانکا سے اپنے تعلق پر نظر ثانی کرے یونیسیف. ابھی تک تو اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی. ارمینا ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر، ان سے ہم پوچھتے ہیں. ارمینا، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا اس میں ہم نے رویہ بھی دیکھا، آپ کا لیٹر بھی دیکھا، آپ کا جو اس پر رسپانس تھا اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ماحول خراب ہو ایک ایسے ریجن میں جو پہلے ہی ایک فلیش پوائنٹ ہے، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، فنکاروں کا اور معاشرے میں جو لوگ تھنکرز ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے؟ مطلب کیا رسپانسبلٹیز ہیں اداکاروں کی؟ جی بہت بہت شکریہ. بہت سمپل سا جواب ہے اس کا. ایکچولی اداکاروں کا کام جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، امن اور کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، اور وہ اصول جو انسانی حق میں ہیں جیسے کہ سچ، جمہوریت، برابری، انصاف اور آزادی، ان کو پروموٹ کرنا. دس از این ایکٹرز جاب. ایکٹرز شوڈ بی دا وائس آف ریزن. میرے نزدیک کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ نفرت اور لوگوں میں تقسیم پیدا کرنا. وہ کہتے ہیں نا کہ اتفاق میں برکت ہے. آئی تھنک کہ دا باٹم لائن شوڈ بی دس، اور ہمارا کام ہی ہے کہ ہم لوگوں کو یونائٹ کریں rather than divide them. ویل سیڈ. آپ نے خط لکھا یونیسیف کو، بھی میں نے وہ پڑھ کے بھی سنایا ہے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ ڈسوسیٹ کر دینا چاہیے ہے یونیسیف کو پریانکا سے، بیکاز ان کی جو کور ویلیوز ہیں جہاں پہ وہ امن کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سننے کی بات کرتے ہیں، جس کی ان تمام کور ویلیوز کی نفی کی ہے اس انٹریکشن میں پریانکا نے. کیا جواب ملا ابھی تک آپ کو اس سے؟ جی ہم نے یونیسیف سے رابطہ قائم کر لیا ہے، اور ابھی کچھ دنوں میں ہم ان کے آفیسز کو وزٹ کریں گے، اور پھر جو ڈائلاگ ہوگا ہم عوام کو اس سے آگاہ کریں گے. وی آر ورکنگ آن اٹ. ایک بات سوچنے کی ضرور ہے، وہ یہ کہ ہمیں یہ جو جواب ہے وہ 24 to 48 آورز میں پبلکلی مل جانا چاہیے تھا، جیسے کہ بہت سی آرگنائزیشنز کرتی ہیں. بات ہوتی ہے پرائیورٹیز اور اہمیت کی. امیجن کہ if the roles were reversed اور یہ ایک پاکستانی اداکارہ ہوتی جو کہ ایک انڈین لڑکی کا مائک چھین لیتی اور اس سے اس طرح سے ڈسمسو طریقے سے بات کرتی، تو کیا وہ اپنی سفیر کی پوزیشن کو رکھ سکتی تھی؟ I do not think so. اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے. اس کے علاوہ تھینک یو، بہت شکریہ ارمینا یہ بات کرنے کے لیے. کہہ رہی ہیں کہ ہم ابھی کچھ دنوں میں یونیسیف کے آفیسز کو وزٹ بھی کریں گے. اسی طریقے سے انوپم کھیر صاحب، وہ بھی بڑے ایکٹر ہے، لیکن اس ایشو کو لے کر ان کی جو ٹویٹس ہے وہ بھی کافی تشویشناک ہے، اور وہ بھی ایک یونیسیف اور یونائٹڈ نیشن کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. کس طرح سے وہ دونوں چیزوں کو جگل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو اپنے ملک کی محبت بہت زیادہ عزیز ہے، جو ہر کسی کو ہوتی ہے، تو پھر آپ اپنا دوسرا رول چھوڑ دیجئے. اس میں کوئی بات نہیں، ملک سے محبت کرنے سے کوئی آپ کو نہیں روک رہا، لیکن پھر آپ یہ دو کام ایک وقت نہیں کر سکتے، دوگلا پن نہیں کر سکتے. امجد اسلام امجد صاحب کو ہم نے آج تکلیف دی اس لیے کیونکہ جب اس طرح کے فاشزم کی بات ہوتی ہے دنیا بھر میں، تو اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے اداکار، آرٹسٹ، پلے رائٹس، شعرا یہ بڑے پیش رہے ہیں. جی آمریت کی بات ہو، فاشزم کی بات ہو، یا کسی بھی قسم کی ناانصافی کی بات ہو. بہت شکریہ امجد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر ایسے وقت میں یہی سوال میں نے بھی ارمینا سے پوچھا، آپ سے پوچھوں گی، جب ایسا خطہ جہاں پہ آلریڈی اتنی ٹینشن ہو، کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اداکار ہوں یا شعرا ہو یا لکھاری ہوں؟ اصل چیز ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں، یہ لکھنے والوں کا فرض. اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے ادیب جو ہیں وہ بہت حد تک یہ فریضہ بڑی ذمہ داری سے ادا کر رہے ہیں. مجھے موقع ملتا رہتا ہے انڈیا جانے کا بھی، اور پاکستان اور انڈیا سے باہر بھی جو انڈین رائٹرز ہیں ان سے ملنے کا، بات چیت کرنے کا. بہت سارے ہمارے ذاتی دوست بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہماری ہی طرح جو زندگی کی اعلیٰ قدریں ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے
کہ اگر ان کی جو سرکار کہہ لیجئے اس کا موقف ڈیفرنٹ ہو تو پھر ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید ہمارے بھارتی دوست جو ساتھی ہیں ان کو یہ درپیش ہے۔ خوش قسمتی سے پاکستان میں شاید ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کے لکھنے والے جو ہیں وہ اور ان کی حکومت اور ان کا معاشرہ اور پوری رائے عامہ جو ہے وہ ساری ہی ان چیزوں کی تائید کر رہی ہے جس کے لیے وہ کھڑے ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے امجد صاحب، 200 کے قریب بھارتی ادیب ہیں، لکھاری ہیں، سماجی کارکنان ہیں، وہ خط بھی لکھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آئین کی حیثیت تبدیل کرنے کو مذاق قرار دے دیا انہوں نے جمہوریت کے ساتھ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ کس قسم کا ادب اور کس طرح کے شعر اور کس طرح کی جو کلام ہے ایسے موقع پہ جو ہے وہ اس کو پین کر کے اس چیز کو کاؤنٹر کیا جا سکتا؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ چونکہ ہمارا رابطہ بالکل کٹا ہوا ہے، اس لیے شاید کیٹیگوریکلی یہ کہنا کہ وہ ایسا نہیں کر رہے یہ غالباً میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ میں میڈیا کو دیکھتا رہتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ عام انڈیا میں جو لوگ ہیں جو انسانی حقوق کے ضامن ہیں، طرفدار ہیں، حمایتی ہیں، وہ بڑی بہادری سے بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو بلا شبہ ہمارے جو رائٹرز ہیں ان کو بھی اس کیٹیگری میں شامل کرنا چاہیے۔ باقی رہی یہ بات کہ جو بالکل موجودہ سچویشن ہے، تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت بھارت میں بدقسمتی سے جو ان کا حکمران ٹولہ ہے وہ کچھ ایک خاص حد سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے اور اس میں وہ ایک فاسسٹ جو رجحان ہے وہ بہت قوی ہے۔ تو ایسے میں کہنا تو شاید آسان ہوتا ہے لیکن کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میرے بہت سارے دوست ہیں، گلزار صاحب ہیں ہمارے دوستوں میں، ان سے میری بات جن کی اتفاق سے سالگرہ بھی ہے۔ کل مجھے نند کشور وکرم کا فون آیا، تقی عابدی صاحب سے کینیڈا میں بات ہوئی، اور جیت پرمار ہیں ہمارے دلت ادیب ہیں، ان سب لوگوں سے باتیں، اور اعظم کوہلی، تو ان سے ہوتی رہتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ادیب تو خیر کہنا چاہیے تقریباً 100%، لیکن عام لوگ بھی جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اور اچھی قدروں کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات جو سیاسی جو غلبے ہوتے ہیں، اس کو کیا کہنا چاہیے، پروپیگنڈے کے وجہ سے شکلیں ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انڈیا میں جو انصاف پسند لوگ ہیں اور جو بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور ان کے جو ادیب ہیں وہ بھی اور زیادہ کھل کر سامنے آئیں اور پاکستان کے لیے نہیں بلکہ انسانی حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھائیں۔ بالکل۔ خان صاحب نے، وزیر اعظم نے بھارتی وزیر اعظم کو ہٹلر سے تشبیہ دی، اور جو اس وقت کشمیر ہے وہ نازیزم اور جو جرمنی کے نازیز تھے ان کے مظالم سے جوڑا ہے۔ اگری کرتے ہیں آپ کا اس پہ کیا تبصرہ ہے؟ ہاں نہیں، میرے خیال میں یہ تشبیہ جو ہے یہ حقیقت سے بہت خاصی قریب ہے، اور اس میں اگر آپ موساد کو اور اسرائیل کی حکومت کو بھی شامل کر لیں تو شاید یہ تشبیہ جو ہے اور زیادہ مضبوط بھی ہو جائے اور مکمل بھی ہو جائے۔ امجد اسلام صاحب، آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھائیں گے اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے کچھ عرض کیجئے کشمیر کے حوالے سے، خاص طور پہ کوئی کلام ہو۔ یہ چند دن کچھ عرصہ قبل لکھی تھی، لیکن اس وقت مجھے شاید اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح منوان منطبق ہو جائے گی، تو میں اس کے 2-4 شعر آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا کو نظر آتا ہی کشمیر نہیں کیا، دنیا کو نظر آتا ہی کشمیر نہیں کیا، اس خواب کی تقدیر میں تعبیر نہیں کیا، اس خواب کی تقدیر میں تعبیر نہیں کیا، نقاش ازل ایک نظر اس کی طرف بھی، نقاش ازل ایک نظر اس کی طرف بھی، وادی یہ کسی زخم کی تصویر نہیں کیا، وادی یہ کسی زخم کی تصویر نہیں کیا، ہے جن کی زمین ان کے ہی یہ پاس رہے گی، ہے جن کی زمین ان کے ہی یہ پاس رہے گی، انشاءاللہ یہ فیصلہ دیوار پہ تحریر نہیں کیا، یہ فیصلہ دیوار پہ تحریر نہیں کیا۔ ایک شعر اور سنا دوں میں آپ کو اس میں کہ وہ جنت ارضی
کہ جو مقتل کی طرح ہے، وہ جنت ارضی کے جو مقتل کی طرح ہے، اے اہل نظر وادی کشمیر نہیں کیا، واہ اے اہل نظر وادی کشمیر نہیں کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے کہا نا اس خواب کی تقدیر میں تعبیر نہیں کیا۔ اسلام امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج ایک رپورٹ آئی ہے، اس پروگرام کو ختم کرتے کرتے وہ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آسٹریلوی صحافی نے رپورٹ کیا آج، اور صبح سے میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ ان کو جو بھکت ہیں وہ کیا کیا نہیں گردان رہے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے اپنی سٹوری کے اوپر۔ وہ بتا رہے ہیں کہ کیا ایکچول گراؤنڈ سچویشن ہے اس وقت جموں کشمیر میں۔ 10 کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی مسلط ہے اس رپورٹ کے مطابق، اور عراق ہے، افغانستان ہے، اور غزہ سے بھی بڑھ کر مقبوضہ کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملٹری زون ہے۔ وادی میں 7 لاکھ بھارتی فوجی تعینات ہیں، 6000 سے زائد لاوارث اور اجتماعی قبریں ہیں۔ بیشتر لاپتہ افراد کو شہید کر کے ان لاوارث قبروں میں دفن کیا گیا ہے۔ ایسی قبریں دور دراز علاقوں میں پائی گئی، زیادہ تر افراد کو دوران حراست شہید کیا گیا۔ مقبوضہ وادی میں اس رپورٹ کے مطابق 80,000 سے زائد بچے یتیم ہوئے ہیں، اور 49% افراد ذہنی دباؤ اور تکلیف کا شکار ہے۔ بھارتی افواج کی جو خواتین سے زیادتی ہے اس کے بھی ہوش ربا فگرز ہیں جی۔ دنیا کے کسی بھی متنازع علاقے کی نسبت مقبوضہ وادی میں خواتین کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی کی گئی ہے۔ فروری 1993 کی ایک رات میں ہی 80 سے زائد خواتین سے عصمت دری کی گئی تھی، اور گرفتار افراد کو جو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس میں تقریباً جو فگرز اس رپورٹ کے مطابق سامنے آئے ہیں وہ 7000 سے زائد افراد ہیں جو زیر حراست شہید ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے مجموعی طور پر 18 قراردادیں منظور کی ہیں۔ اس میں اقوام متحدہ کی بے بسی کہیں یا کیا کہیں، بالکل اس معاملے میں کوئی کردار ادا نہیں کر پائی۔ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر متنازع علاقہ مانا جاتا ہے۔ 1948 سے اقوام متحدہ جموں کشمیر سے فوجی انخلا اور حق خود ارادیت کی بات کرتا رہا ہے، لیکن اپنی ریزولوشنز کو امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہا۔ 2016 میں بھارت نے اقوام متحدہ کو جو مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تحقیقات سے روک دیا تھا، اور حال ہی میں اقوام متحدہ نے مقبوضہ وادی میں مواصلات کی بندش ختم کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ کوشش ہم نے کی کہ کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو زندہ رکھیں، اس پہ بات کرتے رہیں، اور ہم اس پروگرام کے وساطت سے اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ آپ کی نظر میں لاتے رہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔